تو یہ ہے یا مطلب کبھی تفسیر موضوعی میں آئے گی ایک آیت یا ایک لفظ، جیسے امت، لفظ امت قرآن مجید میں، لفظ امت قرآن مجید میں، یا اسی طرح کوئی اور لفظ آخرت، لفظ آخرت قرآن مجید میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تفسیر موضوعی ہے۔ تفسیر علمی، سائنٹیفک تفسیر، جو آج کونیات کے بارے میں جو کچھ انسان نے تجربے حاصل کیے ہیں، جو سائنسی علوم ہیں ان میں جو انسان نے علمی ترقی حاصل کی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے یہاں پر کچھ شروط لکھے گئے ہیں کہ اس میں 3 شرطیں ہیں تب یہ تفسیر اچھی رہے گی، ورنہ انسان اس میں خلط ملط کا شکار ہوگا۔ نمبر 1 کہ جس چیز کی آپ تفسیر کرتے ہو وہ کتاب و سنت کے کسی واضح حکم یا کسی واضح اصل کے مخالف نہ ہو۔ اللہ یصادم اصلا معلوما بنفس دلالت القرآن اور صحیح سنت، ان یحتملہ اللفظ من جہت اللغہ، کہ لغہ کے اعتبار سے اس لفظ کا وہ معنی نکلتا ہو، ان یکون حقیقہ علمیہ ثبتت بالبراہین لا مجرد نظریہ محتملہ، کہ جس چیز پر آپ قرآن سے استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں کوئی علمی تجربہ ہو جو ثابت ہو چکا ہو، محض نظریہ نہیں ہونا چاہے۔ جب یہ شروط ہوں تو اس قسم کی تفسیر جو ہے اچھی رہے گی، وہ قبول ہوگی بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے، شیخ طنطاوی کی تفسیر ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے الجواہر شیخ طنطاوی نے، تو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے سائنسی اکتشافات کا، جو نئے نئے اس زمانے کے انکشافات ہوئے ہیں اور ان کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن علی کل حال کہتے ہیں وَكَانَ يُمَثِّلُ بِالصُّوَرِ فِي كِتَابِ هَذَا، انہوں نے اس کتاب میں فوٹو بھی ساتھ میں ذکر دکھائے ہیں، فوٹو بھی پیش کیے ہیں۔ فَرَفَّضَهُ النَّاسُ وَآبُوهُ تکلف المبالغہ، کہتے ہیں لوگوں نے، یعنی علماء نے ان کی اس کتاب الجواہر کو کیا ہے اس پر عیب چینی کی ہے، نکتہ چینی کی ہے، کیونکہ اس میں تکلف تھا، اس میں کیا تھا، اور یہ تو ظاہر بات ہے جب کوئی عالم آئے اور وہ قرآن کو سائنسی انکشافات کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر بات ہے وہ تکلف کرے گا ہی، وہ تو تکلف، وہ کہے گا کہ اس آیت سے فلانی سائنسی تحقیق ثابت ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ فوراً اس آیت سے وہ تحقیق ثابت ہوتی ہو، تو اس میں تو تکلف ہوگا ہی۔ التفسیر العددی للقرآن، قرآن کی عددی تفسیر 1 2 3 4 تفسیر، مثلا کوئی آئے گا وہ تفسیر لکھے گا عدد 9 9 قرآن کی روشنی میں، تو قرآن میں کہاں کہاں 9 کا تذکرہ ہے، عدد 40 قرآن کی روشنی میں، قرآن میں کہاں کہاں 40 کا لفظ آیا ہے، اس سے کیا مراد، قرآن میں 40 کا لفظ ہے نا بہت مرتبہ، 40 لیلہ 40 سنہ، اس قسم کی آیتیں، 19 قرآن میں ایک جگہ آیا ہے 19، تو 19 کی خاصیت خصوصیات قرآن حدیث میں 19 کا لفظ کہاں ہے، 70 قرآن حدیث میں 70 کہاں ہے، تفسیر عددی، لیکن کہتے ہیں علماء نے اس قسم کے تفسیر کو بالرأی المذموم کے ساتھ جوڑا ہے، کہتے ہیں وہ من بدع التفسیر، تفاسیر کی بدعات میں سے ہے، ولاحق بالتفسیر بالرأی المذموم، یہ رائے مضموم کے ساتھ اس قسم کی تفسیر جڑتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی بڑا فائدہ، اور اس میں اکثر انسان تکلف کرتا ہے، اس میں اکثر کیا انسان کیا کرتا ہے۔ وَمِنْ أَشْهَرْ كُتُبِ تفسیر فی العصر الحدیث، اس زمانے کی معروف کتب تفسیر ہے اضواء البیان، اور یہ شیخ شنقیطی کی، التفسیر الوسیط یہ ہے ازہر کی، ازہر سے نکلی ہے، جامع ازہر سے، اور تیسری ہے موسوعہ الصحیح المصبور من التفسیر بالمأثور، استاد دکتور حکمت بن بشیر بن یاسین، التفسیر المیسر مجمع ملک فہد، التفسیر البیانی، یہ عورت نے لکھی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ہے اور خوشی کا موقع ہے، کیا التفسیر البیانی، تفسیر موضوعی کی طرح ہے، تفسیر موضوعی، لیکن یہ جو بنت الشاطئ اس کا لقب ہے، بنت الشاطئ، آپ میں سے کوئی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے، یہ جو عورت ہے کوئی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ اچھا، کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے بارے میں معلوم کر کے لاؤں گی 1 2 صفحہ، بعد میں ادارے کو دوں گی؟ ہاں، نمبر 1 کوئی ہاتھ اٹھائے، وعدہ کر دیا ہاں انشاءاللہ، آپ ان کے پاس یونس بھائی کے پاس نام لکھانا بنت الشاطئ کے بارے میں، لہذا انہوں نے کیا نا یہ عہد،
لہذا نہیں بتاؤں گا کہ ان کے بارے میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر، تو کوئی عورت تفسیر لکھے، یہ عام عورت ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل. بعض عورتیں سوچتی ہیں کہ یہ جو تفاسیر وغیرہ اس قسم کی چیزیں مشکل کام ہے، مرد ہی کریں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. العذب النمیر فی مجالس الشنقیطی فی تفسیر، تفسیر الشعراوی، بہت سارے علماء نے اس کا جو ہے رد بھی کیا ہے، اس کے بارے میں عیب چینی، نکتہ چینی کی ہے کہ یہ اچھی تفسیر نہیں ہے، لیکن علی کل حال مفسر کے سامنے ہونی چاہیے. مفسر کے سامنے جب آپ مفسر بنیں گی تو علی کل حال کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، لیکن آپ اس پر کلی طور اعتماد نہیں کریں گے. تفسیر المنیر فی العقیدہ والشریعہ والمنہج، ڈاکٹر وہبہ بن مصطفیٰ الزحیلی. تو اس کے بعد لکھا گیا ہے، بہت ساری تفاسیر مکتبات میں موجود ہے. اقسام التفسیر، یہ تقریباً آخری سبق ہے اس کا تفسیر کا. 1:14 اور 1:30 بجے تک ہماری کلاس ہے، 1:30 بجے انشاءاللہ تعالی ہمیں نکلنا ہے. پتہ یمو اس 2:30 بجے تقریباً واپس اللہ تعالیٰ سند احسان ستن 5 تام. بسم اللہ. تفسیر کی قسمیں، تفسیر کی قسمیں. آپ میں سے کچھ ہوں گے جنہوں نے میرے پاس اس سے پہلے پڑھا ہو. بسم اللہ. کاشا گئی میں نے شاید بوٹ پڑھمت کلاسن مز ہے نا بہت سارے. جب میں پوچھتا تھا فلاں چیز کی قسمیں کتنی ہیں تو آپ واپس کون سا سوال پوچھتی تھی؟ 100% سے. کس اعتبار سے؟ جب کہیں گے تفسیر کی قسمیں تو آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آنی چاہے؟ کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ تو یہاں پر ہے اقسام التفسیر، تفسیر کی قسمیں. سب سے پہلے بے اعتبار معرفت الناس لہو، اس اعتبار سے کہ لوگ اس کو جانتے ہوں، لوگ اس کو لوگوں کے جاننے کے اعتبار سے تفسیر کی قسمیں. قسم حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ التفسیر وجعلہ 4 اوجہ. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی قسم بیان کی ہے قسمیں، اور اس کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں. کتنی قسمیں؟ نمبر 1 وجہ تعریفہ العرب من کلامہا. ایک قسم وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر میں چلے بدپا تو لے گی یہ گرمی دی دروازہ تھے بوٹ سردی میں تو ایسو یسن فین تراؤ میں دب جمع سوز ہوتا ہے شیش. وجہ تعریف العرب من کلامہا، ایک قسم وہ جسے عرب لوگ جانتے ہیں. جسے کون جانتے ہیں؟ عرب لوگ جانتے ہیں اپنی عربی زبان سے، اپنی عربی زبان سے. مثلا کوئی عربی ہوگا خالص عربی، جیسے صحابہ کے زمانے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، انہوں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کی تفسیر انہیں خود بخود سمجھ آ گئی. آپ نے بات سمجھی؟ تو سارا قرآن انہیں سمجھ آیا؟ خود نہیں. مثلا اگر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، 2-4 آیتوں کی تفسیر خود سمجھے ہوں گے وہ، پھر 2-4 آیتیں رہی ہوں گی جن کی تفسیر انہیں کسی سے پوچھنی پڑی مثلا. تو یہ جو قسم انہوں نے خود بخود سمجھی تو یہ ہے تفسیر کی ایک قسم جو عربی زبان سے خود سمجھے. وجہ تعریفہ العرب من کلامہا. دوسری قسم تفسیر لا یعذر احد بجہلہ، وہ تفسیر کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے بے خبر رہے. کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان آیات کا معنی اور ان کی تفسیر جان لیں. وَهَذَا يَشْمَلُ الْأَمْرَ بِالْفَرَائِضِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمَحَارِمِ. یہ وہ آیتیں ہیں جن میں فرائض ہوں اور جن میں حرام کاموں کا تذکرہ ہو، حرام سے دور رہو. آپ لوگوں نے بات سمجھی؟ کوئی مسلمان آئے وہ کہے مجھے اس آیت کا معنی ہی پتہ نہیں ہے، اقیم الصلاۃ، تو کیا اس میں کسی مسلمان کا بے خبر رہنا اس کی اجازت ہے اسے؟ نہیں. کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ اس قسم کی آیات کے تفسیر اور ان کے معنی جاننے سے بے خبر رہے. یہ ایسی آیات ہیں جن میں فرائض کا تذکرہ ہے، وَأُصُولِ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی بنیادوں کا تذکرہ ہے. وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَائِدِ، اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.
وحكمه هذه كلها داخلة ضمن الواجب الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير. تیسری قسم تفسیر یعلمہ العلماء، وہ تفسیر جسے کون جانتے ہیں؟ علماء. ومما يشمله هذا القسم، اس قسم میں کون سی آیتیں آتی ہیں؟ ما تشابہ منہ علی عامۃ الناس، جو عام لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہوں، عام لوگوں کو سمجھ نہ، اور جس میں احکام وغیرہ پر استدلال کیا جاتا ہو، جن آیات سے احکام پر استدلال کیا جاتا ہو، تو عالم کو پتہ ہونا چاہے کس حکم پر کس آیت سے استدلال کیا جائے. عام لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی قسم تفسیر لا یعلمہ الا اللہ، ایسی آیتیں جن کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں. ومن ادعى علمہ فقد کذب، جو یہ کہے کہ میں ان کی تفسیر جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے. جیسے حقائق المغیبات ووقت وقوعها فالدابہ التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفها وحقيقتها الا اللہ. کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ زمین سے ایک چوپائی نکلے گا، جانور نکلے گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اسی طرح حروف مقطعات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور دوسری قسم بے اعتبار طریق الوصول الیہ، پہلی قسم تھی بے اعتبار معرفت الناس لہو، لوگوں کے جاننے کے اعتبار سے، وہ قسم جسے عرب جانتے ہیں، وہ قسم جسے ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، وہ قسم جسے صرف علماء جانتے ہیں، وہ قسم جسے صرف اللہ جانتا ہے. اب ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے تفسیر کی دو قسمیں ہیں. تفسیر کی کتنی قسمیں اس اعتبار سے؟ دو قسمیں. اللہ اکبر. نمبر ایک ما یکون طریق الوصول الیہ الاثر، جس تک پہنچنے کا ذریعہ حدیث ہو، جس تک پہنچنے کا ذریعہ وہ ہوا التفسیر المأثور، اسے کہتے ہیں تفسیر بالمأثور. والذی یظہر ان ما یمکن ان یطلق علیہ تفسیر بالمأثور ویجب الاخذ بہ ثلاث انواع. کہتے ہیں جس چیز کو تفسیر بالمأثور کہتے ہیں اور جس کو اخذ کرنا واجب ہے وہ تین قسمیں ہیں. نمبر ایک ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفسیرہ القرآن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یہ تفسیر بالمأثور ہے. ابھی آپ کو مسئلہ پیش آئے گا تفسیر بالمأثور کس کو کہتے ہیں، تفسیر بالرائے کس کو کہتے ہیں. آپ نے بات سمجھی؟ یہ ہے بے اعتبار طریق الوصول الیہ، تفسیر تک آپ کیسے پہنچے ہیں، حدیث کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے یا عقل کے ذریعے سے. تو اگر آپ حدیث کے ذریعے سے پہنچے ہیں تو وہ تفسیر بالمأثور ہے، اگر عقل کے ذریعے سے تو وہ تفسیر بالرائے ہے. تو اگر حدیث کے ذریعے سے آپ پہنچے ہیں تو اس میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، انہوں نے کسی آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے. نمبر ایک ما روی عن الصحابہ مما لہ حکم المرفوع، جو صحابی سے روایت کیا گیا ہو جس کا حکم مرفوع کا حکم ہو، کا اسباب النزول والمغیبات، جیسے اسباب نزول اور غیبی امور. تیسری چیز ما اجمع علیہ الصحابہ، جس پر صحابہ نے اجماع کیا ہو، او التابعون یا تابعین نے اجماع کیا ہو. وہذا یلحق بالمأثور، یہ بھی ملایا جائے گا کس کے ساتھ؟ مأثور کے ساتھ. لوجوب الاخذ بہ، کیونکہ اس کو لینا واجب ہے. لأن الاجماع حجہ، کیونکہ اجماع کیا ہے؟ حجت ہے. فَهُوَ إِذَنْ جُزْءٌ مِّنْ عِلْمِ رِوَایَةِ الْحَدِیث، کہتے ہیں اس اعتبار سے تفسیر بالمأثور علمی حدیث کی روایت حدیث کا ایک حصہ ہے. سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا، چاہے مرفوع ہو یا موقوف ہو یا مقطوع ہو. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي علم الحدیث من ضوابط النقل وصحته، اس میں بھی وہی شروط ہیں جو حدیث میں شرط ہیں. حدیث کب صحیح ہوگی، اس میں کون کون سے اصول ہیں. اس صورت میں تفسیر بالمأثور میں بھی وہی صورتیں اور وہی شرطیں ہیں. اگر کوئی کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی، تو ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کہاں ہے. اگر وہ سند دکھائے گا تو ہم دیکھیں گے کیا وہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر وہ سند ضعیف تھی تو اسے قبول نہیں کیا جائے. آپ نے بات سمجھی؟ کہتے ہیں اب اس قسم کے تفسیر کی مثالیں. وَخَيْرُ مَا يُمَثِّلُ هَذَا اللَّوْنَ مِنَ التَّفْسِيرِ هُوَ الدُّرْ الْمَنْصُورِ فِي التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ لِلسُّیوطی. کہتے ہیں سب سے اچھی کتاب جس میں تفسیر بالمأثور آپ پاؤ گے وہ ہے امام سیوطی کی کتاب. تو یہ نقطہ پڑھنے سے آپ کو بحثیت مفسر کیا فائدہ ہوگا؟
تو اگر آپ کل سے بیٹھیں گی تفسیر لکھنے تو آپ پہلے لائیں گے کون سی کتاب؟ الدر المنصور، کیونکہ وہ تفسیر بالمعصور کی بہترین مثال ہے۔ وَهُنَاكَ مَن يَعْتَبِرُ، یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر ابن جریر الطبری و ابن کثیر من التفسیر بالمعصور وفی ھذا نظر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر تفسیر معصور ہے، کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر اور طبری ساری کی ساری تفسیر بالمعصور نہیں ہے۔ لما یحویہ ابن جریر و ابن کثیر من اجتہادات و توجیحات و ترجیحات، کیونکہ ان دونوں تفاسیر میں ان کے مؤلفین کے اجتہاد ہیں، اپنے اجتہاد۔ تو جس کتاب میں مؤلف کا اپنا اجتہاد ہو، کیا وہ تفسیر بالمعصور؟ نہیں، لیکن اس میں اکثر حصہ تفسیر بالمعصور ہو سکتا ہے، اکثر حصہ تفسیر بالمعصور ہو سکتا ہے۔ فالکتابان مصدران عظیمان للتفسیر بالمعصور ولکنہما لا یخلوان من التفسیر بالرائے، لیکن ان میں تفسیر بالرائے بھی موجود ہے۔ الثانی ما یکون طریق الوصول الیہ الاجتہاد وہو تفسیر بالرائے، وہ تفسیر جس تک ہم اجتہاد سے پہنچیں اور اسی کو بولتے ہیں تفسیر بالرائے۔ وہو تفسیر القرآن بحسب اجتہاد المفسرین و معارفہم، کہتے ہیں یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر مفسرین کے اجتہاد سے، چاہے وہ مفسر صحابی ہو یا تابعی ہو، جس نے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی ہے اپنی عقل سے، وہ ہے تفسیر بالرائے، وہ ہے تفسیر اب اگر اس کی وہ رائے اور اجتہاد قرآن پر مبنی ہو، حدیث پر مبنی ہو، تو وہ صحیح رائے ہے، رائے محمود۔ اگر وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو تو وہ مذموم رائے ہوگی، جس طرح ہم نے تعویل میں پڑھا ہے، تو وہ مذموم رائے ہوگی۔ وہ کون سی رائے ہوگی؟ ہاں، کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ طَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَى تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الرَّأْيُ وَالْإِجْتِهَادُ، اس کو اس لیے تفسیر بالرائے کہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی تفسیر تک پہنچنے کے لیے رائے اور اجتہاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تفسیر بالمعصور کس کو بولتے ہیں؟ ذرا آپ مجھے بتاؤ۔ جو کس سے ہو؟ جو یا تو حدیث سے ثابت ہو یا قول صحابی، لیکن کون سا؟ سارے نہیں، وہ قول صحابی جو سبب نزول ہو، یا وہ قول صحابی جو غیبی امر کے بارے میں ہو، یا وہ قول صحابی جس پر صحابہ یا تابعین کا اجماع ہو۔ ایک تو حدیث ہو، الگ بات ہے، پھر قول صحابی تب حدیث تب تفسیر موصول بن سکتا ہے جب اس میں تین چیزیں ہوں، یا تو وہ سبب نزول ہو، یا غیبی امر کے بارے میں ہو، یا اس پر صحابہ یا تابعین کا اجماع ہو۔ ورنہ اگر کوئی صحابی، اکیلا صحابی اپنی رائے سے کسی آیت کی تفسیر بتائے، کیا وہ تفسیر بالمعصور ہے؟ نہیں، وہ تفسیر بالرائے ہے۔ تو کہتے ہیں انواع تفسیر بالرائے، اگر ہم نے پڑھا نا تفسیر بالرائے ہے تو تفسیر بالرائے کی قسمیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ التفسیر بالرائے نوعان، اس کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، التفسیر بالرائے الجائز، وہ تفسیر جو جائز رائے پر مبنی ہو، وہو المبنی علی علم او غلبۃ الظن، وہ تفسیر جو علم پر مبنی ہو یا ظن غالب پر مبنی ہو، جو علم پر مبنی ہو یا ظن، مثل الرائے الذی قال بہ الصحابہ، جیسے وہ رائے جو صحابہ رائے دے، او التابعون من بعدہم وعملوا بہم، ومنہم صدیق الامہ ابو بکر الذی قال فی الکلالہ لما سئل عنہا، جب انہیں کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا، جو قرآن مجید میں یسألونک عن الکلالہ یا یستفتونک قل اللہ یفتیکم، تو اس میں ہے کلالہ کے بارے میں انہوں نے کہا اقول فیہا برأیی، میں اس کے بارے میں اپنی رائے دوں گا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر یہ میری رائے صحیح تھی تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اگر یہ غلط ہوتے میری طرف سے اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو پتہ چلا صحابی اگر منفرد ہو، رائے دے، اجتہاد کرے، تو اس کی تفسیر بالرائے ہے۔ دوسری ہے تفسیر بالرائے المذموم یا بالرائے الممنون، ممنوع رائے کے ذریعے سے تفسیر، وہو ما کان علی جہل او ہوا،
ایسی رائے جو جہالت پر مبنی ہو یا خواہشات پر، مثل التأویل فی کلام اللہ، جیسے اللہ کے کلام کی تعویل کرنا ہے، لیکن یہ کون سی تعویل ہے؟ التأویل المذموم، یہ کون سی تعویل ہے؟ التأویل مذموم. وتحمیل النص القرآنی معان غیر مراد فیہ، قرآن کے معنی کو اس معنی پر محمول کرنا جس کے لیے وہ اللہ نے نازل نہیں کیا ہو، کما فعل المعتزلہ وغیرہم، جس طرح معتزلہ وغیرہ نے کیا. تو تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور آپ نے سمجھا؟ الحمدللہ. اس کے بعد ہے بے اعتبار اسالیبی ہی، تیسری قسم. تفسیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ اسلوب کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ لکھنے کا طریقہ کیا ہے. نمبر 1 التفسیر التحلیلی، اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 التفسیر التحلیلی، انالائزز کرے کوئی، انالائٹک تفسیر، تحلیل کرنا. هذا القسم هو الغالب على التفاسیر، کہتے ہیں سارے تفسیروں پر یہی چیز غالب ہے. اکثر تفاسیر اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ انالائزز کرے، کہ وہ قرآن مجید کی شرح کرے اور وضاحت کرے. جیسے اس میں سبب نزول بیان کریں، غریب الفاظ یعنی مشکل الفاظ بیان کریں، اور اسی طرح مجمل بیان کریں وغیرہ. اس کی بہترین مثال ہے تفسیر ابن عطیہ، تفسیر آلوسی اور تفسیر شوکانی. آپ نے بات سمجھی؟ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک دو مثالیں میں ساتھ میں ذکر کرتا ہوں. التفسیر الاجمالی، دوسری قسم ہے. کوئی مفسر آتا ہے وہ لمبی تفصیل نہیں لکھتا ہے، مختصر اجمال. یعمد المفسر بهذا الاسلوب الى بیان المعنى العام للآیہ دون التعرض للتفاصیل. عام معنی بیان کرتا ہے، تفصیل ذکر نہیں کرتا ہے، مختصر تفسیر. کل اعراب واللغہ والبلاغہ والفوائد، کہتے ہیں اس کی بہترین مثال ہے تفسیر الشیخ عبد الرحمن ابن سعدی، تفسیر الشیخ عبد الرحمن ابن سعدی. تفسیر المکی الناصری، وتجدہ كذلك فی تفسیر المراغی وتفسیر ابی بکر الجزائری رحمہ اللہ الجمیع تحت عنوان المعنى الاجمالی. یہ ساری تفسیر کے عنوان کے تحت ہے المعنى الاجمالی. التفسیر المقارن، وہ تفسیر جس میں مفسر دو چیزوں کے درمیان مقارنہ کرتا ہے. یعمد المفسر بهذا الاسلوب الى قولین فی التفسیر، دو قول ذکر کرتا ہے، پھر اس میں ایک کو راجح قرار دیتا ہے، دوسرے کو مرجوح. ویقارن بینہما مع ترجیح ما یراہ راجحا، مقابلہ کرتا ہے دونوں کے درمیان، پھر راجح قرار دیتا ہے. اور اس کی مثال ہے تفسیر ابن جریر الطبری. کہتے ہیں اس کی ایک اور مثال ہے وَمِنْهُ مَا قَامَ بِهِ یا ما يقوم به ابو عبد الرحمن ابن عقیل الظاہری من ارضی فی الاضاءہ، ریڈیو پر جنہوں نے تفسیر پیش کی، المسمى تفسیر التفاسیر، تفسیروں کی تفسیر. آپ نے بات سمجھی؟ تفسیر التفاسیر، تفسیروں کی تفسیر. التفسیر الموضوعی، یہ تو ابھی آپ نے پڑھا. کہتے ہیں اس میں کیا کرتا ہے؟ یعمد هذا الاسلوب على دراست لفظہ، ایک لفظ پر، یا جملہ یا موضوع. اس کی قسمیں ہیں ان یکون عرض الموضوع من خلال القرآن کلہ کموضوع صفات عباد الرحمن فی القرآن. اگر آپ میں سے کوئی لکھے صفات عباد الرحمن، پورے قرآن میں اللہ کے بندوں کے صفات کہاں پر ہیں. دوسری قسم یا دوسرا طریقہ ہے ان یکون عرض الموضوع من خلال سورہ، ایک سورہ کو لے کر، جیسے کہے الاخلاق الاجتماعیہ، سماجی اخلاق، سماجیات، سورہ حجرات کی روشنی میں. یہ میں نے آپ کو ابھی کہا. ان یستعرض المفسر لفظ او جملہ، جیسے الامہ فی القرآن، یا جملہ الذین فی قلوبہم مرض، کہے کہ امراض قلوب، امراض قرآن کی روشنی میں. کہتے ہیں وہذہ تقسیمات فنیہ، یہ ساری تقسیمات جو ہیں فنی اعتبار سے ہیں، کون کس اسلوب سے لکھے گا. ولا یعنی ھذا ان کل تفسیر قد تمیز باحدھا فقط، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک تفسیر جو ہے ایک ہی فن میں ممتاز ہے، بلکہ کوئی مفسر ایسا ہوگا یا کوئی تفسیر ایسی ہوگی جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. بل قد تجد فی تفسیر من هذه التفاسیر هذه الاقسام كلها، کہتے ہیں کبھی کوئی تفسیر ایسی ہوگی جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. مفسر آئے گا تفسیر کرے گا، اس میں یہ ساری چیزیں رکھے گا. چوتھی قسم ہے بے اعتبار اتجاہات المفسرین، مفسر کے وجہت نظر، اس کی فکر کے اعتبار سے.
मुफस्सिर की फ़िक्र क्या है, मुफस्सिर की फ़िक्र क्या है, वो किस फ़िक्र का मालिक है, इसके एतबार से तफसीर की किस्में। नंबर एक, अकीदा के एतबार से मा यकून बिन नज़र इलल मज़हब अक़दी लिल मुफस्सिर, मुफस्सिर का अकीदा क्या है उस एतबार से तफसीर की किस्में। जैसे अल इत्तिजाह अस्सलफ़ी, सलफ़ी अकीदा के एतबार से, सलफ़ी उल फ़िक्र, इसकी मिसाल है तफसीर इब्न जरीर, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर अश-शनक़ीती। अल इत्तिजाह अल मुअतज़िली, मुअतज़िली अकीदा के एतबार से तफसीर, उसकी मिसाल है ज़मख़शरी। अल इत्तिजाह अल अशअरी, अशअरियत के एतबार से तफसीर, उसकी मिसाल है तफसीर राज़ी। अल इत्तिजाह अस्सूफ़ी, सूफ़ी तफसीर, या इसको तफसीर इशारी भी कहते हैं, वैसमा तफसीर अल इशारी। हाँ, इसकी मिसाल है हक़ाइक़ तफसीर, ये किसने लिखे, अबी अब्दुर्रहमान अन्निसाबूरी, जो 412 हिजरी में मर गया है। कबीर सूफ़ी फ़ी वक़्तिही, अपने वक़्त का बहुत बड़ा सूफ़ी था। हाँ, वकान मुहद्दिसन हाफिज़न। मा यकून बिन नज़र इलल इल्म, हाँ, अल्लज़ी ग़लबा अला तफसीर, जो मतलब साइंसी तरीका हो या इल्मी तरीका हो, और उसमें उसकी मिसालें हैं लुग़वी तफसीर, जैसे माआनिल कुरान इमाम फर्रा, या मजाजुल कुरान अबी उबैदा। इसी तरह नहवी तफसीर, जैसे इमाम नहास की एराबुल कुरान, या अबू हयान की अल बहरुल मुहीत, 6-7 जुल्दों पर है, इसने अक्सर बहस की है लुगत की। इसी तरह अद्दुर अल मसून लिस्समीन अल हल्बी, या बलागत की तफसीर, जैसे कशाफ, ज़मख़शरी की किताब है कशाफ, अगरचि वो मुअतज़िली इत्तिजा, मुअतज़िली फ़िक्र की तफसीर है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, बलागत वाली तफसीर। हमने पढ़ा जो फ़िक्री तफसीर है, एक अकीदा के एतबार से, दूसरा इल्म के एतबार से, कौन किस में माहिर है, कौन किस में माहिर है। इसी तरह अत-तहरीर व तनवीर इब्न आशूर की तफसीर, बलागत की तफसीर है। इसी तरह फ़िक़्ही तफसीर, हैं, जैसे अहकामुल कुरान इमाम राज़ी या जस्सास की, या अहकामुल कुरान कुर्तुबी की, फ़क़ीह गुज़रे हैं, इनका इल्म था, तो इल्म के एतबार से इन्होंने अलग तफसीरें लिखी हैं। तो कहते हैं इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो तफसीर की किस्मों में ज़िक्र की जा सकती हैं, लेकिन मशहूर जो है तफसीर की किस्में वो 2 है। अगर आप किसी से भी कहेंगे तफसीर की कितनी किस्में हैं, वो कहेगा 2, तफसीर बिल राय, तफसीर बिल मासूर। लेकिन आप पूछेंगी किस एतबार से, आप पूछेंगी, वो कहेगा लोगों के जानने के एतबार से, आप कहेंगे 4 किस्में हैं, इब्न अब्बास ने जिक्र किए। वो कहेगा तफसीर की कितनी किस्में हम तक पहुंचने के एतबार से, आप कहेंगे 2 किस्में, मासूर और बिल राय। वो कहेगा इस एतबार से कि मुफस्सिर की विजहत नज़र क्या थी, मुफस्सिर के एतबार से, तो आप कहेंगे 2 चीज़ें हैं, या तो अकीदा को देखकर या उसके फ़न को देखकर, इल्म को देखकर। मिन अहम मुअल्लफ़ात पे तफसीर, तफसीर के बारे में अहम तरीन किताबें जो आपके सामने रहनी चाहिए जब आप तफसीर करेंगी। तो यहाँ पर हमने 31 किताबों का तज़किरा किया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इस तरह से हमारा फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ। अब सेकंड हाफ में हम पढ़ेंगे उसूल अत-तफसीर, और वो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करने के बाद क्लास मुकम्मल हो जाएगी। प्रश्न उसके